بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میرا نام خادم حسین قمر ہے۔ میں کنوینر پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوں۔ بی پی ایس کے آن لائن لیکچرز کی ویب سائٹ میں خوش آمدید۔ آئیے اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سال دوم کے مضمون اردو کے حصہ نظم سے بہت اہم نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر ہمارا آج کا موضوع سبق ہے، جس کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نظم کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ علم الکلام میں کیسی صنف شاعری ہے۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں پرونا ہے۔ نظم میں شاعر اپنے خیالات کے تسلسل کو ایک موضوع کے تابع رہ کر بیان کرتا ہے۔ غزل کے برعکس نظم میں وحدت موضوع کا عنصر موجود ہوتا ہے، یعنی شاعر کے تمام خیالات ایک عنوان کے گرد گھومتے ہیں۔ نظم کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر حمد، نعت، قصیدہ، مرثیہ، منقبت، مثنوی، قطع، رباعی، نظم معرہ عام ہے۔ نذیر اکبر آبادی، جوش مدحی آبادی، مولانا الطاف سنہالی، علامہ محمد اقبال نظم گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ امتحانی لحاظ سے حصہ نظم میں سے مجموعی طور پر 15 نمبر کے سوالات آتے ہیں۔ 10 نمبروں کا سوال اشعار کی تشریح، جس میں 2 شعر ایک ہی نظم سے دیے جاتے ہیں، اور 5 نمبروں کا سوال نظم کا خلاصہ آتا ہے۔ آج کی نظم تشریح اور خلاصہ دونوں لحاظ سے اہم ہے۔ عزیز طلبہ، نظم کی تشریح سے پہلے شاعر کا مختصر سا تعارف پڑھتے ہیں۔ آج کے شاعر اکبر الہ آبادی، کچھ لوگ اسے الہ آبادی یا آلہ آبادی پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ صحیح تلفظ اکبر الہ آبادی ہے۔ الہ آباد ہندوستان کا ایک معروف شہر ہے، اسی نسبت سے ان کو یہ الہ آبادی بولا جاتا ہے۔ آپ 1846 میں پیدا ہوئے اور 1921 میں وفات پائے۔ یہ ہیں اکبر الہ آبادی۔ سید اکبر حسین المعروف اکبر الہ آبادی اردو شاعری میں فقید المثال شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایسی طرز کی بنا ڈالی ہے جس کے وہ خود ہی موجد اور خود ہی خاتم ہیں۔ سر سید احمد خان اور حالی کی طرح انہیں بھی مسلمان قوم کی شکست خوردہ ذہنیت اور مایوسی کا احساس تھا، مگر سر سید احمد خان اور حالی کے برعکس انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ظرافت کا انداز اختیار کیا اور گہری حکیمانہ باتوں کو بھی شگفتہ، ہلکے پھلکے اور طنز و مزاح کے رنگ میں پیش کیا۔ انہوں نے زندگی بھر مسلمانوں اور تہذیب اسلامی کو مغربی تہذیب کے اثرات سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کو لسان العصر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شامل نثار نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر ایک سنجیدہ نظم ہے، جس میں اثر آفرینی کا پہلو نمایاں ہے۔ انہوں نے بہار کا منظر دکھا کر دراصل وطن کی خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ نظم کی روانی اور منظر نگاری قابل داد ہے۔ کلیات اکبر کے دور اول کے حصہ اول میں 1899 میں بغیر عنوان کے لکھی گئی نظم ہے، جسے مرتبین نے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر کا عنوان دیا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم نظم پڑھتے ہیں، توجہ سے سنیے۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر،
انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن میں شادماں ہو کر، بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستان میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے خزاں ہو کر، ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ عزیز طلبہ، اب ہم باری باری تمام اشعار میں مشکل تراکیب کے معانی و مفاہیم کی وضاحت کرتے ہوئے تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ اس میں تراکیب کے مفاہیم ہیں: زیب صحن بوستاں، باغ کے احاطے کی خوبصورتی، انادل اندلیب کی جمع بلبلیں، سرگرم فغاں فریاد کرنے میں مستعد، دھوم مچانا شور کرنا خوشی سے چہچہانا۔ شعر کا مفہوم: بہار کے موسم میں کھلنے والے پھولوں نے باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ دلکش منظر دیکھ کر بلبلیں خوشی سے چہک رہی ہیں، یعنی بہار کے موسم میں خوشی کے گیت گا رہی ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ موسم بہار نے باغ میں ہر طرف رونق بڑھا دی ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ پھول باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ پھول باغ کی زیب و زینت کا باعث بن رہے ہیں۔ ان پھولوں کی وجہ سے باغ میں ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ موسم بہار میں باغ کے پودے اور پھول ہی پرجوش نہیں ہیں، بلکہ پرندے بھی خوشی میں نغمہ سرائی کر رہے ہیں۔ بلبلوں کی نغمہ سرائی نے تو باغ میں دھوم مچا رکھی ہے۔ یوں تو تمام پرندے خوشی سے چہک رہے ہیں، لیکن بلبلوں کی نغمہ سرائی نے تو باغ میں ایک دھوم مچا رکھی ہے۔ بہار کے موسم کی آمد کے ساتھ ہر طرف پھولوں کی بہار آ جاتی ہے۔ باغ میں اس موسم کی وجہ سے پھولوں کی کثرت ہوتی ہے۔ پرندے پھولوں کو دیکھ کر خوشی سے بلند آواز سے چیخ رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف باغ میں پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ جہاں بہار کے موسم میں باغ کی دلکشی اور رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں بہار کا موسم شاعروں کا پسندیدہ موسم ہے۔ چونکہ خارجی مناظر اور حالات انسان کی داخلی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے بہار کے موسم میں باغوں کی رونق اور ہریالی شاعروں کے من آنگن میں بھی ہریالی پیدا کر دیتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں ایسے باغ کا نقشہ کھینچا ہے جس میں بہار کا موسم ہے، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے نظر آتے ہیں، پھولوں کی مہک سے باغ کی ہوائیں معطر ہیں، درختوں کی ڈالیاں مستی کے عالم میں جھوم رہی ہیں۔ صبح کے وقت باغ کی ہر شے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بہار کے موسم میں کھلے ہوئے ان رنگ برنگے اور خوبصورت پھولوں نے باغ کے صحن کو اس قدر سجا سنوار دیا ہے کہ باغ کی دلکشی میں چار چاند لگ گئے۔ جب ہوا کے خوشگوار جھونکے چلتے ہیں، ہر طرف کھلے ہوئے پھول لہلہاتے ہیں تو ایک عجیب بہار دکھاتے ہیں۔ ہوا پھولوں کی خوشبو کو پورے باغ میں پھیلا دیتی ہے، فضا معطر ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسے میں پھولوں کے عاشق پرندے خصوصاً بلبل، کوئل، طوطا، مینا، فاختہ یہ باغ کا رخ کرتے ہیں، مستی کے عالم میں دھومیں مچاتے ہیں کہ ہر طرف انہی کی
جذبہ و مستی سے بھری نغمہ سرائی سنائی دیتی ہے۔ بقول شاعر آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی۔ شعر نمبر 2، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ تراکیب کے مفاہیم: فرش زمرد، زمرد سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے، چونکہ ہر طرف سبزہ اگا ہوا ہے اسی لیے ہر طرف زمردی فرش بچھا ہوا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ۔ اہتمام سبزہ تر و تازہ گھاس کا انتظام یا بندوبست۔ مستانہ وش دیوانوں کی طرح، مستوں کی طرح۔ باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، باد بہاری۔ عنبر فشاں خوشبو بکھیرنا، خوشبو پھیلانا۔ اس شعر کا مفہوم ہے چمن میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے سبز رنگ کے پتھر کا فرش بچھا دیا گیا ہو۔ صبح کی ہوا مستی میں جھوم جھوم کر چل رہی ہے اور ہر طرف پھولوں کی خوشبو بکھیر رہی ہے۔ تشریح: موسم بہار کے باعث ہر طرف ہری بھری گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس سرسبز و شاداب گھاس کا فرش گویا زمرد کا فرش معلوم ہوتا ہے۔ اس خوش منظر ماحول میں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس سے باغ میں ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے۔ باغ میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں، ان پھولوں کی خوشبو کو ہوا ہر طرف اڑائے لیے پھرتی ہے اور پورے باغ میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے عنبر بکھیر دیا ہو۔ بہار کے موسم میں ہوا میں قوت نمو اور رویدگی کی ایسی تاثیر شامل ہوتی ہے کہ روئے زمین پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ باغوں میں خاص طور پر زمین کا چھوٹا سا بھی ٹکڑا سبزے اور ہریالی سے خالی نظر نہیں آتا۔ رات کو اوس پڑنے سے صبح کے وقت وہی سبزہ اس قدر تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ پہلے سے بھی زیادہ سبز اور ہرا بھرا ہو گیا۔ گویا باغ میں ایک ایسا خوبصورت اور دلکش منظر تھا، سبزے کی پتیوں پر رات بھر پڑی ہوئی اوس کے قطرے چمکدار موتی معلوم ہو رہے تھے۔ ہر طرف رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے، ان پھولوں سے نکلنے والی بھینی بھینی خوشبو سے صبح کے وقت چلنے والی ہوا اس قدر معطر ہو گئی تھی کہ یوں لگ رہا تھا ہر طرف ہواؤں میں خوشبو بکھیر دی گئی ہو اور ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے مستی کے عالم میں دل و دماغ کو فرق اور آسودگی بخش رہے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ موسم کی دل فریبی کے باعث ہوا پر بھی نشہ طاری ہو چکا ہے۔ بقول غالب پھر اس انداز سے بہار آئی، پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و مہ تماشائی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آب پر کا۔ آئیے اب ہم شعر نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ عروج نشائے نشو نما سے ڈالیاں جھومیں، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ تراکیب کے مفاہیم ہیں: عروج نشائے نشو نما، اگنے بڑھنے پھلنے پھولنے کے جوش کا عروج، یعنی پودوں میں نشو نما پانے کا جوش بہت زیادہ ہے۔ مرغان چمن، مرغان چمن مرغان مرغ کی جمع ہے۔ فارسی زبان میں مرغ سے مراد پرندہ ہے، باغ کے پرندے۔ مفہوم ہے اس شعر کا: موسم بہار میں نشو و نما میں تیزی کے باعث باغ کی ہر چیز پر ایک نشہ سا طاری ہو گیا ہے۔ درختوں کی شاخیں خوشی سے لہلہانے لگی ہیں جبکہ پرندے خوشی سے گیت گانے میں مہو ہیں۔ اس شعر کی تشریح سنیے۔ باغ کے پودے نئے پتوں اور شگوفوں سے بھرے ہوئے ہیں، نئی نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، پودوں کی ٹہنیاں ہوا میں جھوم رہی ہیں
اور پورے باغ میں پرندوں نے اپنے نغموں سے ایک خوبصورت منظر بنا دیا۔ پرندوں کی نغمہ سرائی نے باغ کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگتے ہیں۔ درختوں پر اس کا اتنا شور ہوا ہے کہ اس کی ڈالیاں پتے زور سے جھومنا شروع کر دیتی ہیں۔ چمن میں رہنے والے پرندے خوشی سے جھومنے لگے ہیں۔ موسم کوئی بھی ہو اپنی جگہ پر خوبصورت ہوتا ہے اور اپنے اندر کشش و جاذبیت رکھتا ہے، لیکن بہار کی رعنائی اپنے اندر جو مسرتیں اور رونقیں لیے ہوئے ہوتی ہے، کوئی اور موسم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس موسم میں قدرت کی ہر چیز کے جذبات اپنے شباب پر ہوتے ہیں۔ دلوں کی طرب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کلیاں پھول بننے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتی ہیں اور پھولوں کی خوشبو بکھرنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ درختوں کی ڈالیاں مستی کے عالم میں جھومنا چاہتی ہیں۔ جوان کھلی فضاؤں میں سیر و تفریح کے لیے مچلتے ہیں۔ دیوانوں کا جنون اس موسم میں تیز ہو جاتا ہے اور اپنا گریباں چاک کر کے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف بھاگتے ہیں۔ موسم بہار کی شدت کی کچھ یہی کیفیت اکبر الہ آبادی کہتے ہیں۔ موسم بہار کی شدت کی کچھ یہی کیفیت اکبر الہ آبادی یوں بیان کرتے ہیں۔ بہار کے موسم میں ہوا کے اندر نشوونما پانے اور پھلنے پھولنے کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ درختوں اور پودوں کی ڈالیاں مستی کے عالم میں اس طرح جھومنے لگتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اٹکلیاں کر رہی ہوں اور خوشی اور مسرت کے جھولے جھول رہی ہوں۔ اس طرح باغ میں پائے جانے والے پرندے جب وہاں کے دل فریب اور دلکش ماحول کو مستی اور سرور کی کیفیت میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس ماحول کی دلکشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بھنوروں کا گیت کانوں میں رس کھولنے لگتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی دھن بناہٹ دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ کوئل کی کوک اور پپیہے کی پی پی کی صدائیں فضاؤں کو ترنم بخش رہی ہوتی ہیں۔ قسم قسم کے پرندے درختوں کی شاخوں پر اٹکلیاں کرنے لگتے ہیں۔ مستی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلنے والی آوازیں ایسا سنگیت چھیڑتی ہیں کہ ایک ناقابل بیان مسرت اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ بقول شاعر: نکھر آئی نکھار آئی سنور آئی سنوار آئی، نکھر آئی نکھار آئی سنور آئی سنوار آئی، گلوں کی زندگی لے کر گلستان میں بہار آئی۔ شعر نمبر 4۔ بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتا ہو کر۔ تراکیب کے مفاہیم ہیں: بلائیں لینا محاورہ ہے، یعنی دعائیں دینا۔ نسیم صبح گاہی، صبح کی ٹھنڈی ہوا، باد صبا، باد بہاری۔ شگفتہ تر و تازہ، روئے رنگین بتاں، محبوب کا خوبصورت چہرہ۔ مفہوم ہے اس کا: پھولوں کی ڈالی ہوا میں جھومتی ہے تو صبح کے وقت چلنے والی ہوا پھولوں کی شاخ کو دعائیں دیتی ہے اور کلیاں اپنی خوبصورتی اور رعنائی کے باعث یوں نظر آ رہی ہیں جیسے کسی محبوب کا حسین چہرہ ہو۔ تشریح سنیے: صبح کے وقت جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو پھول شاخوں پر جھوم جاتے ہیں۔ یہ خوشبو سے معمور ہوا پھولوں پر جان نثار کرتی نظر آتی ہے اور اس ہوا کے باعث ان کھلے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ باغ کی تمام چیزیں، گھاس، پودے، پھول اور پرندے اپنی اپنی جگہ پر باغ کی رونق بن جاتے ہیں۔ موسم بہار میں ان تمام چیزوں میں خوشی کی لہر پیدا کرتی ہے۔ بہار کے موسم کا ذکر کرتے ہوئے شاعر نے منظر کشی کی ہے کہ موسم بہار میں ہواؤں پر ایسی مستی طاری ہو گئی ہے کہ اس نے جھوم جھوم کر شاخ پر کھلے ہوئے پھول کی بلائیں لینی شروع کر دی ہیں، کیونکہ چلنے والی ہواؤں نے شاخوں پر لگے ہوئے پھولوں کو کھلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہوائیں چلیں اور ان کی وجہ سے کلی میں چٹک پیدا ہوئی اور وہ پھول بن گئی۔ اس طرح چلنے والی ہوا پھول پر قربان ہو رہی ہے اور اس کی احسان مند ہے۔ صبح کی ہوا پھول کی زندگی کے تمام مراحل سے واقف ہوتی ہے، بلکہ کسی نہ کسی انداز میں ان مراحل میں شریک بھی ہوتی ہے۔ پھول کی زندگی کا پہلا مرحلہ
کلی یا غنچہ کہلاتا ہے۔ چلتی ہوئی ہوا اس کو کھلا دیتی ہے اور اس کی خوشبو ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ تتلیاں، بھنورے ہوا کی پھیلائی ہوئی اسی خوشبو کے باعث پھول کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی ایک ایک ادا پر نثار ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، چلنے والی ہوا نے شاخ پر کلیاں ہی کلیاں کھلا دی تو ان کی خوبصورتی پر دل و جان نثار کرنے کو جی چاہتا ہے اور اس کے جوش و جذبے میں شدت آ گئی۔ چمن کی ہر شے نے مسرت و شادمانی سے پھول کا استقبال کیا۔ شبنم اس کے رخساروں کو چوم چوم کر نہال ہو رہی تھی، بلبلیں اس کے حسن کے گیت گا رہی تھیں، بلبلیں اس کے حسن کے گیت گا رہی تھیں، بھنورے طواف کر رہے تھے، کلی کا دل اپنی پذیرائی پر جھوم رہا تھا۔ قول شاعر: پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ شعر نمبر 5۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگ اذاں ہو کر۔ تراکیب کے مفاہیم: صدائے نغمہ بلبل، بلبل کے چہچہانے کی آواز، بانگ اذاں، اذان کی آواز۔ مفہوم: پھولوں پر شبنم کے قطرے گرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پھولوں نے وضو کر لیا ہے، اور بلبل کی آواز گویا نماز کے لیے اذان کی آواز ہے۔ تشریح: توجہ سے سنیے۔ پھولوں پر شبنم کے قطرے اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ گویا ان پھولوں نے وضو کیا ہے۔ شاعر باغ کے اس منظر سے ایک خاص تاثر لے رہا ہے کہ باغ کی ہر چیز عبادت کی تیاری کر رہی ہے۔ پھولوں نے وضو کر لیا تو اب اذان کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ پرندوں کی نغمہ سرائی دراصل اذان کی آواز ہے جو تمام اشیاء کو عبادت کے لیے بلا رہی ہے۔ چنانچہ بلبل کی آواز کو اذان کی آواز سے تشبیہ دے کر شاعر یہ منظر پیش کر رہا ہے۔ اذان کے بعد اب عبادت کا مرحلہ آ رہا ہے، چنانچہ مابعد اشعار میں رکوع، سجدہ اور تسبیح و دعا کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ یہاں پر موجود ہر چیز خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ جس طرح ہر تخلیق اپنے بنانے والے کی احسان مند ہوتی ہے، اسی طرح کائنات کی ہر شے اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی احسان مند ہے اور زبان سے پکار پکار کر اپنے خالق کی تعریف و توصیف کے نغمے گاتی ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باعث صرف انسان ہی اپنے رب کی مدح و تعریف نہیں کرتے، بلکہ آسمانوں پر فرشتے اور زمین پر انسانوں کے علاوہ حیوان، چرند پرند اور درخت، پودے، پھل پھول سبھی اپنے اپنے انداز اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہی ہے۔ صبح کا وقت عبادت کے لیے اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ رات پر سونے اور آرام کرنے کے بعد جو ہی صبح ہوتی ہے تو انسان اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے مسجدوں اور دیگر اپنی اپنی عبادت گاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ باغ میں بھی صبح کے وقت ہر شے، خواہ وہ پرندے ہوں یا سبزہ اور پھول، سب کے سب کسی نہ کسی طور اپنے اپنے انداز اور طریقے سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ صبح کا وقت ہر شے کو خود بخود خدا کی یاد دلاتا ہے، دلوں کو خدا کی طرف مائل کرتا ہے اور حق کی طرف بلاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے باغ میں صبح کے وقت پھولوں اور پھولوں کی پرستار بلبل دونوں کی عبادت کے انداز بیان کیے، کیونکہ جہاں پھول ہوں گے وہاں ان کی عاشق اور مردہ بلبل کا وجود بھی ضروری ہے۔ شاعر چمن کی ہر چیز کو مصروف عبادت دکھا رہا ہے۔ شاعر کے نزدیک باغ کی ہر چیز خالق کے حضور عبادت میں محو ہے
اس حوالے سے شاعر عبادت کے تمام معاملات کو بیان کرتا ہے، وضو، پھر اذان، پھر نماز یعنی سجدہ، اور آخر میں دعا کو مرحلہ وار بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، پھولوں پہ شبنم کے قطرے گرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھولوں نے وضو کیا، اور بلبل کی چہکاریں دراصل اذان کی آواز ہے، یعنی پھولوں کے وضو کے بعد بلبل کی خوشگوار آواز اذان کی طرح فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ بقول شاعر، نوبت ہے صدائے قمریاں کی، تیاری ہے باغ میں اذان کی۔ شعر نمبر 6۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ تراکیب کے مفاہیم: ہوائے شوق، محبت اور چاہت کی ہوا، صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ تسبیح، سبحان اللہ کہنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ مفہوم ہے اس شعر کا: درختوں کی شاخیں عشق کی سرمستی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور پھولوں کی پتیوں کی کپکپاہٹ سے یوں لگتا ہے کہ گویا تسبیح کر رہی ہے۔ آئیے اس شعر کی تفصیل سنیے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بلبل نے اپنی آواز میں اذان کہی تو پودوں کی شاخیں جھک جھک کر رکوع و سجود کر رہی ہیں۔ شاخوں کے جھکنے کے باعث سجدہ کرنے کا جذبہ بیان کیا گیا، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ پھول کی ہر پتی اپنی اپنی زبان سے تسبیح کر رہی ہے۔ پھول کی پتی کو زبان سے تسبیح دی گئی ہے کیونکہ عبادت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ پتی ہلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ شاعر وضو اور اذان کے بعد نماز کے مرحلہ میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ میں جب بلبل نے اپنی آواز میں اذان کہی تو درختوں کی شاخیں عبادت کی سرگوشی اور خالق کے عشق میں اس کے حضور سربشمول ہو گئیں۔ شاعر ہوا کے باعث شاخوں کے جھکنے کو اللہ کے حضور جھکنے اور سجدہ کرنے سے مشابہ قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح ہوا کے چلنے سے پھول کی پتیوں میں جو ارتعاش اور حرکت پیدا ہوتی ہے، شاعر اسے اللہ کے حضور ورد، وظیفہ اور تسبیح قرار دے رہا ہے۔ شاعر کے نزدیک ہر پتی جو حرکت کرتی ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ شاعر پھول کی پتی کو زبان سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر یہاں پر باغ کی منظر کشی کر رہا ہے کہ باغ میں صبح کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور درختوں کی ٹہنیاں مستی کے عالم میں جھومتی ہوئی یوں کبھی نیچے ہوتی تھی کہ لگتا تھا جیسے وہ جذب کے عالم میں اپنے تخلیق کرنے والے کے حضور سجدے کر رہی ہے اور یوں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہی ہے۔ پھول کی پتیوں کی شکل چونکہ زبان سے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے یوں لگتا ہے کہ یہ پتیاں زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف کا وظیفہ کر رہی ہوں اور اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ بقول شاعر، صبح کو پڑتی ہے باغ میں اس لیے شبنم، صبح کو پڑتی ہے باغ میں اس لیے شبنم کہ پتا پتا کرے یاد باوجود تیری۔ آئیے اب شعر نمبر 7 کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 7: زبانیں برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہربان ہو کر۔ زبانیں برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہربان ہو کر۔ تراکیب کے مفاہیم: زبانیں برگ گل، پھول کی پتی کی زبان، رنگین عبارت، خوبصورت الفاظ، چمن، باغ جس سے مراد ہے وطن۔ مفہوم سنیے: پھول کی پتی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ دعا کی ہے کہ اے خدا، اپنی مہربانی سے اس باغ یعنی میرے وطن کو ہمیشہ آباد اور ہرا بھرا رکھنا۔ تشریح سنیے: عبادت کا آخری مرحلہ دعا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پھولوں کی خوبصورت پتیوں نے نہایت عمدہ اسلوب میں دعا کی ہے۔ چونکہ مختلف رنگوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، پھولوں کی رنگ برنگ پتیوں نے یہ دعا کی ہے
کہ اے اللہ اس چمن کو اسی طرح سرسبز و شاداب رکھ، تیری مہربانی سے باغ کی تمام اشیاء کو یہ خوشیاں نصیب ہوئی ہیں، یہ چمن اسی طرح سرسبز و شاداب رہے گا تو چمن کی ان تمام اشیاء کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی۔ عبادت کا آخری مرحلہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دینی اور دنیاوی ہر طرح کی تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشات کا دعا کی شکل میں اظہار اور اللہ تعالیٰ کا اس دعا کو شرف قبولیت بخشنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس لیے ہر چھوٹی بڑی جائز خواہش کے اظہار کا حکم ہے۔ تشریح طلب شعر جو نظم کا آخری شعر ہے، اس سے پہلے باغ کی مختلف چیزوں کو اپنے انداز میں شاعر نے اپنے تصور و تخیل کی بنا پر انسان کی طرح عبادت کرتے ہوئے دکھایا۔ اس شعر میں شاعر نے پھول کی ایک ایک پتی کو عبادت کا آخری مرحلہ مکمل کرتے ہوئے یعنی دعا میں مصروف دکھایا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات دعا میں ہماری زبان و بیان کی رنگینی تکلف کو نہیں بلکہ خلوص اور جذبے کی سچائی کو دیکھتی ہے، لیکن پھول کی پتیوں کی خوبصورتی اور رنگینی کے پیش نظر شاعر نے ان دعائیہ الفاظ کو رنگین عبارت سے تشبیہ دی ہے، گویا پھول کی پتیاں خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگ رہی ہیں۔ پھولوں کی پتیاں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ باغ کے سرسبز اور شاداب اور ہرا بھرا رہنے کی دعائیں مانگ رہی ہیں، جس سے پھولوں کا وجود قائم ہے۔ چنانچہ پھول کی پتیاں چمن کی بقا کے لیے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے چمن پر مہربانی فرمائے رکھنا، اسے سرسبز و شاداب رکھنا، کیونکہ چمن کے دم قدم سے ہی پھول کی زندگی وابستہ ہے۔ دراصل شاعر نے چمن کے پردے میں اپنے وطن کی بات کی ہے۔ اس صورت میں شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ وطن کا ایک ایک ذرہ اپنی سالمیت اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے، کیونکہ وطن کے وجود اور اس کی سالمیت ہی سے ہر شخص کا مفاد وابستہ ہے۔ بقول شاعر پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے۔ عزیز طلباء، اشعار کی تشریح کے بعد نظم کا خلاصہ۔ اس نظم میں شاعر موسم بہار میں ایک باغ کی رعنائی، پودوں کی نشو و نما اور پھولوں کی تازگی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہار کی آمد سے ہر طرف پھول کھل اٹھے اور بلبلیں چہچہانے لگیں، ہر طرف سبزے کا قالین بچھ گیا اور خوشبو سے معطر باد صبا چلنے لگی، شاخیں جھوم رہی ہیں اور باغ کے پرندے خوشی سے ترانے گا رہے ہیں، ہوا پھولوں پر فدا ہو رہی ہے اور کلیاں بھی چٹک کر پھول بن رہی ہیں، پھولوں پر شبنم مہک رہی ہے جیسے پھولوں نے شبنم کے پانی سے وضو کیا ہو، اور اس صورتحال میں بلبل کی مترنم آواز اذان کی مانند لگ رہی ہے، شاخیں جھک رہی ہیں گویا سجدہ کر رہی ہیں، ہر پھول کی پتی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے اور اپنی زبان سے یہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ اس چمن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا۔ عزیز طلباء، خلاصے کے بعد اب ہم گھر کے کام کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1 پہ نظم کے تمام اشعار کی تشریح یاد کریں اور کسی 2 اشعار کی تشریح لکھ کر اپنے استاد کو دکھائیں۔ نمبر 2 نظم کا خلاصہ یاد کریں اور لکھ کر اپنے استاد کو دکھائیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے، محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔